محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر آپ نے سنا کہ ناجی نے ایک زبردست پروگرام صحرا کے اندر منعقد کرایا، جہاں پر صلاح الدین ایوبی کو خصوصی مہمان کی طرح دعوت دی گئی تھی، اور وہاں پر ناجی کے بہت سارے محافظوں نے اور فوجیوں نے طرح طرح کے کرتب دکھائے تھے۔ زکوئی نے اور اس کی ساتھیوں نے وہاں پر ایک ڈانس کیا تھا، جس کے بعد ناجی نے انتہائی کوششوں کے ساتھ شاہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر منوا لیا تھا کہ وہ زکوئی کو اپنے پاس خلوت میں بلا لیں اور ان سے ملاقات کریں۔ تو آئیے ہم آج کے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آخرکار نصف شب کے بعد جب صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوئے جو ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے لیے تیار کرایا تھا، اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے، پلنگ پر بستر کر دیا تھا، فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں چلے گئے، ابھی ذرا سی دیر کے بعد ناجی بھی خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس نے جا کر صلاح الدین ایوبی سے اس لڑکی کو اس کے خیمے میں آنے کی اجازت مانگی۔ صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، بھیج دو۔ ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک ناچنے والی کو خیمے کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھی۔ روشنی کا انتظام علی بن سفیان نے پہلے ہی کروا دیا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ آس پاس کی حرکتوں پر نظر رکھ سکیں۔ انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، یہ وہی لڑکی تھی جو وہاں پر محفل کے اندر اپنا رقص اور اپنا ڈانس لوگوں کو دکھا رہی تھی۔ جو لباس اس لڑکی نے پہنا ہوا تھا وہ لباس نہایت قابل اعتراض تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی خیمے کے قریب آئی تو محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ کمانڈر نے اس سے معلوم کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کرنی ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں ہے جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر رات گزاریں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ کمانڈر نے پوچھا کہ ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا؟ لڑکی نے جواب دیا سالار ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن اگر امیر صاحب جواب طلب کرے تو اس کی سزا خود آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ کمانڈر یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا اور جا کر معلوم کیا کہ کیا اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت آپ نے دی ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کو یہ امید تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ایسی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اسے کہا کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا جی ہاں، حکم ماتحتوں کے لیے ہوتا ہے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے، امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے، بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کمانڈر نے جل کر کہا صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا، ہم پر جھوٹی پارسائی کا روپ جمایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا تھا جو عیاش اور بدکار تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار اردوش بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا کہ اسے گئے بہت دیر ہو گئی، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ ناجی نے قہقہہ لگا کر کہا میرا تیر خطا کب گیا تھا؟ اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراً یہیں لوٹ کر واپس ہمارے پاس آتا۔ اردوش نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، زکوئی انسان کے روپ میں ایک جادو ہے، معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی تھی۔ ناجی نے کہا میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشین کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ زکوئی نہیں تھی بلکہ کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا کہ پردے گرے ہوئے ہیں اور باہر محافظ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اندر جا کر اردوش سے کہا اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت کو توڑ دیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کی خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا
جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے کے اندر ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین کے خیمے کی طرف دیکھ چکا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ اردوش نے کہا رات تو گزر گئی، وہ ابھی تک نہیں آئی؟ تبھی اردوش نے کہا ارے ہاں، وہ اب آئے گی بھی نہیں، امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا، تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ ناجی نے کہا نہیں، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ اردوش نے کہا اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربے کار پیشہ ور ہے، دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا دو، آپ نے میرا یہی نام مقرر کیا تھا۔ ناجی نے بے تابی سے پوچھا پہلے بتاؤ تو کیا ہوا؟ زکوئی نے جواب دیا جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے، اردوش نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں چٹان تھا، زکوئی نے کہا، لیکن اب ریتلا ٹیلا بھی نہیں بچا۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ زکوئی نے جواب دیا جی ہاں، پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح سے اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا اگر حکم کر دیں تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم بعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا مجھے کچھ دیر آپ سے بات کرنی ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر اگر وہ پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے اس موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں نظر آتا تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازوؤں میں دبا لیا۔ اردوش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ تو ناظرین آپ نے اس ایپیسوڈ کے اندر سنا کہ ناجی نے انتہائی چال بازی اور مکاری کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر زکوئی جیسی چالاک اور نڈر لڑکی کو بھیج دیا تھا جس کے ذریعے سے وہ صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال کے اندر پھنسانا چاہتا تھا۔ تو اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر زکوئی کون تھی اور ناجی نے جو چال چلی تھی اس چال کا شکار کون ہوا۔ تو ملتے ہیں پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔